خواتین حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرے ساتھ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ہیں کراچی سے. ڈاکٹر صاحب، میری آپ سے ابھی بات ہو رہی تھی تو وقفہ ہو گیا کہ ہمارے ہاں اختلاف ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اختلاف کے ساتھ ہمارا معاملہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ہاں اختلاف ہوتا ہے تو وہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے اور اختلاف سے ہم کو سلجھا نہیں پاتے. اس کی بڑی وجوہات میں سے کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں عمومی ڈائلاگ کی فضا نہیں ہے؟ یعنی ہمارے انسٹیٹیوشنز میں جو تعلیم گاہیں ہیں وہاں پر، ہمارے جو پروفیشنل ادارے ہیں، ہمارے سوسائٹی میں ان جنرل، ہمارے خاندان میں جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں تو کچھ ڈائلاگ کی فضا نہیں ہے، مکالمہ نہیں ہوتا، ڈسکشن نہیں ہوتی جس کے نتیجے میں اختلاف رفع ہو سکے یا ہم اس سے نبرد آزما ہو سکیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے، اسلام میں اختلاف کے آداب اور اصول باقاعدہ کتابوں میں بیان ہوئی اور اس کے اوپر علیحدہ سے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. اس میں ایک دو باتیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بنیادی ہیں. ایک تو بات ہے کہ ہم لفظ مکالمہ کو اور ڈائلاگ کو سمجھیں کہ یہ ڈائلاگ ہوتا کیا ہے. جی، ہمارے خیال میں، ہمارے وہاں ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ ڈائلاگ کے معنی یہ ہے کہ دو آدمی بیٹھے اور انہوں نے گفتگو کر لی. مکالمے کے معنی یہ ہیں، ڈائلاگ کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس نیت سے بیٹھیں، یہ سمجھ کے بیٹھیں کہ ہماری رائے غلط اور دوسرے کی صحیح ہو سکتی ہے. بالکل. اور دوسرا بھی یہ سمجھ کے بیٹھے کہ میری رائے غلط اور یہ سامنے والا جو اس کی رائے ٹھیک ہو سکتی ہے اور میں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے دلائل کی بنیاد پہ. اچھا، وہ دلیل کیا ہوگی؟ یہ ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، ایک رائے ٹھیک ہو سکتی ہے، دوسری ہو سکتی ہے، دونوں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. ایک ہی جگہ پہ دو لوگ یا 10 لوگ بیٹھے ہوئے اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، اپنی اپنی آنکھ سے، اپنے اپنے پرسپیکٹیو سے، تو وہ جب اپنے اپنے پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں چیز کو تو وہ اپنی جگہ صحیح ہیں سارے کے سارے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس ڈس ایگریمنٹ کو، اپنی اپنی رائے کو اکٹھا کر کے کسی نتیجے پہ پہنچنا تاکہ زندگی کو آگے چلایا جا سکے. جب ہم ڈیم بناتے ہیں نا تو مختلف، یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ بناتے ہیں تو مختلف لوگوں کو بلایا جاتا ہے. وہ کوئی انجینئر اپنی رائے دیتا ہے، کوئی سوشل اسیسمنٹ والا اپنی رائے دیتا ہے، کوئی دوسرے لوگ اپنی رائے دیتے ہیں. سب مل کے کہتے ہیں یہ راستہ اختیار کریں گے تو اس ڈیم کا، اس پروجیکٹ کا فائدہ بڑھ جائے گا. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحیح ہے دوسرا غلط ہے. میرا خیال ہے دونوں صحیح ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بات بھی، لیکن یہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر کسی عملی منصوبے میں بھی، کسی ایسی چیز میں جس میں ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہے، تو کسی کی رائے آپ کو اپنے سے بہتر لگے تو آپ ییلڈ کر دیں. بالکل صحیح آپ سبمٹ کر دیں کہ بھئی ٹھیک ہے، تمہاری بات صحیح ہے. آپ غالباً یہی فرما رہے تھے. ہاں، یہ بات دیکھیں، ہم یہی عرض کر رہے تھے کہ مکالمے کے معنی یہ ہے کہ ہم اس امکان کے ساتھ بیٹھے کہ دوسرے کی رائے صحیح اور ہماری رائے غلط ہو سکتی ہے. جی. اور اب اس کے لیے ایک جو یارڈ اسٹک ہمیں دی گئی ہے خاص طور پہ دین کے معاملے میں، کہ وہ یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں تمہیں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو پلٹا دو. اس کے باوجود بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو بات ہم ناظرین تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ قرآن اور سنت کی طرف تو ہم پلٹیں گے، یقیناً پلٹیں گے، یہی دو ماخذ ہیں، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیشہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہوگی. یہ بالکل بہت اہم بات ہے. کنسٹرکٹ کریں گے وہ ہیومن کنسٹرکٹ ہوگا اور اس میں اختلاف کی گنجائش ہے وہ موجود، اور اس میں کوئی چیز فائنل نہیں ہوگی، نہ ہو سکتی ہے کوئی چیز فائنل نہیں ہوگی. اگرچہ آپ سمجھیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی. ایک فرد یہ رائے قائم کرنے والا سمجھے کہ میرے حساب سے یہ فائنل چیز ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حتمی اور کوئی رائے ہو نہیں سکتی، لیکن وہ اس کے اپنے لیے بائنڈنگ ہو سکتی ہے ضرور. بالکل بالکل. اختلاف کی جو ابھی بات ہوئی کہ اگر اختلاف ہو تو اللہ رسول کی طرف پلٹو اور وہاں سے ہدایت لے کے اس اختلاف کو ختم کر لو. دوسرا، اگر میں سماجی زبان میں بات کروں اسی بات کو، تو دوسری بات یہ بنتی ہے کہ اگر اختلاف آپ کا معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال ہو سکے یا کوئی رائے کسی ایک کی معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر سکتی ہو تو اس رائے کو اچھا، بہتر مان لینا چاہیے. ٹھیک، یہ بھی تقریباً وہی بات ہے جو محسن صاحب. اب آپ سے میں بالخصوص ڈاکٹر مفید صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک تعلیم گاہ سے وابستہ ہیں، آپ ایک شعبے کے سربراہ ہیں، اب ڈین ہیں وہاں کے. یہ بتائیے کہ ہماری موجودہ تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں، یہ جو جامعہ پنجاب ایک بہت بڑا ادارہ ہے، کیا یہ ایک صحت مند روایت پر قائم ہے؟ کیا ہمارے جو اس وقت تعلیمی آپریشنز ہیں یا جو ہمارا نظام ہے یا جو ہمارے یہاں روایات ہیں، آپ ان پر کیسے تبصرہ کریں گے اس خاص ایشو کے لحاظ؟ زیادہ تر نہیں ہے، کیونکہ ہم کتابیں جو پڑھاتے ہیں وہ زیادہ تر امپورٹڈ ہیں، باہر سے آتی ہیں، ایون سوشل سائنسز میں بھی. تو جب وہ کتابیں پڑھاتے ہیں وہ فارمولے ہیں جو باہر کی دنیا میں، لیٹس سے ویسٹرن ورلڈ میں، وہ وہاں تو اپلائی
ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کلچر میں بہت سارے وہ فارمولے اپلائی نہیں ہوتے. تو ہمیں اگر اپنے ملک کے حساب سے اپنے کلچر، اپنی ویلیوز، نارم، سوسائٹی، معاشرے، دین، ان سب چیزوں کو ملا کے اگر ہم اپنی کتابیں لکھیں، اپنا علم بنائیں، پیدا کریں اور پھر وہ اپنے طالب علموں کو پڑھائیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب جب تک وہ نہیں ہوتا، ظاہر ہے وہ ایک اور بڑا کام ہے جو اب تک ہم نے نہیں کیا 63 برسوں میں، لیکن جو ہمارا استاد ہے یا ہمارا طالب علم ہے یا ہمارا عمومی ماحول ہے، کیا وہ کنڈیوسو ہے ایک اچھے ڈائیلاگ کی فضا میں، انٹر ایکٹیو طریقے سے تعلیم کے لیے؟ اگر سمجھایا جائے تو بالکل ہے. میں مثال کے طور پہ بعض اوقات کہتا ہوں کہ اختلاف تو آپ انجوائے کر سکتے ہیں، اختلاف خوبصورتی ہے. ہم مختلف کپڑے پہنتے ہیں، بال الگ بناتے ہیں، کھاتے پیتے ڈفرینٹ ہے، کبھی ایک ریسٹورینٹ میں کبھی دوسرے ریسٹورینٹ میں، یہ ہم اختلاف ہی دیکھتے ہیں نا جا کے. تو اگر اس اختلاف کو ہم انجوائے کرتے ہیں تو رائے کا اختلاف بھی انجوائے کر سکتے ہیں. کیسے؟ جب آپ میرے سے اختلاف کریں گے تو مجھے کوئی سیکھنے کے لیے ملے گا. اگر میں اس کو اپریشیٹ کروں کہ آپ نے جو الگ رائے دی ہے اس میں میرے لیے سیکھنے کا کچھ جواز موجود ہے، تو میں پھر آپ کو کہوں گا بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میرے سے اختلاف کیا. تو یہ چیز ہم اگر پڑھاتے ہیں، جب بچوں کو سمجھاتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں، وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا اسکول کالج سسٹم اس میں یہ چیز موجود نہیں ہے. وہاں پہ پھر وہی پہلے جو میں نے بات کی تھی کہ ایگو کا فارمولے پڑھائے جا رہے ہیں، فارمولے پڑھائے جاتے ہیں. زندگی میں وہ جو انٹریکشنل لرننگ ہے، وہ جو فلیکسیبلٹی والی لرننگ ہے، وہ نہیں ہے. وہ جو ایک میچورٹی والی تعلیم ہوتی ہے جس سے انسان اس علم کی اصل کو سیکھتا ہے، اس کی اندر جینا سیکھتا ہے، اس کے پھر سوچنا سیکھتا ہے، وہ نہیں ہو رہا. فارمولا پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر اجازت ہو تو کچھ جی ڈاکٹر محسن صاحب. دیکھیے، ہم 6 سال ہم نے قومی نصاب پہ کریکولم کے اوپر کام کیا اور ہم اس کمیٹی کے ممبر رہے. جی، مختلف جو مضامین ہیں ان کے ہم نے کریکولم ڈیولپمنٹ میں ہمارا کنٹریبیوشن تھوڑا بہت اپنی حیثیت کے مطابق تھا. جی، ہم نے جو بات دیکھی، جب تو ہم نے بہت ڈیپ جا کے اس معاملے کو اسٹڈی کیا تو پتہ یہ چلا کہ بیشتر یونیورسٹیز میں، کالجز میں کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، جو ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، مضمون نہیں پڑھایا جا رہا، سبجیکٹ نہیں پڑھایا جا رہا. ٹھیک. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ہمارے وہاں اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز میں کریٹیکل تھنکنگ، جس کی طرف ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ کا جو ہے وہ کلچر نہیں ہے. اگر استاد نے، ٹیچر نے، لیکچرر نے کوئی بات کہی، پروفیسر نے، اور اس کے اوپر کرٹیسزم آیا مختلف اسٹوڈنٹس کی طرف سے، تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے عموماً ڈسکریج کیا جاتا ہے. اور ایسی کوئی بات اس نے کہہ دی جو کتاب میں درج نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو سب چیزیں پتہ نہیں ڈاکٹر یہ جو ہیں پروفیسر صاحب کہاں سے پڑھا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. اور جو ایک تعلیم کا ایک بنیادی وہ ہے کہ بچے میں خود کویسٹ پیدا ہو، خود تھرسٹ پیدا ہو، اور وہ کریٹیکل تھنکنگ پہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرا استاد کی نالج جو ہے وہ سب آؤٹ ڈیٹڈ ہو، میں اپنے کو اپ ڈیٹڈ کر کے کلاس میں جاؤں، کیونکہ علم تو آگے بڑھتا ہے، وہ ارتقا پذیر رہتا ہے ہر وقت. بالکل صحیح. وہ ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں. اور یہ صرف ہمارے جو مین اسٹریم ایجوکیشن ہے اس میں ہی نہیں ہے. ریلیجیس ایجوکیشن کا سسٹم ہم خود 16 سال پڑھے ہیں مدارس میں، اس میں تو اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ کہیں آپ، یعنی وہاں جو دینی مدارس ہیں وہاں صورتحال اس سے زیادہ خراب ہے، اس سے زیادہ خراب ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی میں آپ سے مزید گفتگو کروں گا، لیکن ایک وقفے کا ہو گیا ٹائم. میں اب اس کے بعد ڈاکٹر محمود صاحب سے یہی بات پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے دینی مدارس کے اندر یہ روایت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور ہم کس طرح سے اس سے نکل سکتے ہیں. خواتین حضرات ہمارے ساتھ ہیں.